السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ شرعی احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست شروع ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 2701 جہنم کی صفت کے ابواب چل رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2701 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على ابواب الجنة قال فيرش عليهم اهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل توحید میں سے چند لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ اہل توحید رہیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ایسے اہل توحید بدعملی کی وجہ سے فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کو رحمت الہی ان کی دستگیری فرمائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، پس ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے دروازوں کے سامنے ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو جنتی اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، دستگیری فرمائے گی اور ان پر اللہ رحم فرما کر ان کو جہنم سے نکالے گا اور جنت کے دروازوں کے سامنے ان کو ڈالا جائے گا۔ جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے تو پھر وہ اسی طرح کھلیں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے جس طرح ندی نالوں کی مٹی میں درخت اگتے ہیں۔ جس طرح درختوں کو پانی پہنچتا ہے، ان کو سیراب کیا جاتا ہے اور ان کی آبیاری کی جاتی ہے، تو جس طرح درخت اور پودے اگتے ہیں، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ سرسبز و شاداب، تر و تازہ، حشاش بشاش ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بدعملی کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر پھر دوبارہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2702 حدثنا سلمۃ بن شبیب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من کان فی قلبه مثقال ذرۃ من الایمان قال ابو سعید فمن شک فلیقرأ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جسے شک ہو وہ یہ آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خلاصہ اس حدیث شریف کا بھی یہی ہے کہ جس کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا ہوگا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ نفس توحید کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اقرار کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے باہر نکالا جائے گا، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی قطعاً ظلم نہیں فرماتا۔ حدیث نمبر 2703، حدثنا سوید بن نصر اخبرنا ابن المبارک اخبرنا رشدین بن سعد قال حدثني ابن انعم عن ابي عثمان انه حدثه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلين ممن دخل النار اشتد سياحهما فقال الرب تبارك وتعالى اخرجوهما فلما اخرجا قال لهما لأي شيء اشتد سياحكما قالا فعلنا ذلك لترحمنا قال رحمتي لكما ان تنطلقا فتلقيا انفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي احدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب تبارك وتعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول يا ربي إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني فيقول له الرب تبارك وتعالى لك رجاؤك فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله۔ اسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث، عن ابن انعم وهو الافریقی والافریقی ضعیف عند اہل الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دو آدمیوں کی چیخ و پکار زیادہ ہوگی، شدید ہوگی۔ دو آدمی جہنم میں داخل ہونے کے بعد چیخ پکار کریں گے، شور شرابہ کریں گے، گڑبڑ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں کو نکالو، جہنم سے ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان دونوں کو باہر نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم دونوں کی چیخ و پکار کیوں بلند ہوئی، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو دونوں کہیں گے ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے، ہم نے شور شرابہ چیخ پکار اس لیے کی تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت تم دونوں کے لیے یہی ہے کہ تم دونوں وہاں جہنم ہی میں چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ وہ دونوں جائیں گے، ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو سرد اور سلامتی والا بنا دے گا۔ جب ان دونوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دونوں جہاں سے آئے ہو پھر وہیں واپس چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہی ان دونوں میں سے ایک شخص تیزی سے جہنم کی طرف بڑھے گا، آگے بڑھے گا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے گا اور سلامتی والا بنا دے گا۔ ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھٹر کر آدمی فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، بلکہ اس کے لیے سلامتی والی بھی بن جائے گی وہ آگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو سرد کر دے گا اس کے لیے اور سلامتی والا بنا دے گا۔ اور دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا، کھڑا رہے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جبکہ دونوں کو حکم ہوا تھا کہ تم دونوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک دوسرا شخص کھڑا رہے گا، نہیں ڈالے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح جہنم کی آگ میں ڈالتا جس طرح تیرے ساتھی نے ڈالا؟ کیا بات ہوئی، کیا بات مانے ہوئی، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ کا سبب بنی؟ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص سے پوچھے گا تو وہ عرض کرے گا اے رب مجھے امید ہے کہ تو جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے تیری رحمت کی امید ہے، میں تیری رحمت
سے یہ امید کرتا ہوں کہ تو نے جب مجھے جہنم کی آگ سے باہر نکالا ہے تو اب پھر دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے تیری امید کا پھل ہے۔ بس دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جو لوگ داخل ہوں گے ان میں سے 2 آدمی چیخ و پکار کریں گے، شور شرابہ کریں گے، گڑبڑ کریں گے، تو ان کو جہنم سے باہر نکالنے کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم دونوں کیوں چیخ رہے ہو اور یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ تو وہ دونوں عرض کریں گے کہ ہم یہ شور شرابہ اس لیے کہ تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے اور ہماری حالت پر رحم فرما کر ہم کو معاف کر دے اور ہم کو جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت تم دونوں کے لیے اس وقت یہی ہے کہ تم دونوں فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ تو محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اب وہ 2 شخص یہ سوچیں گے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا دنیا میں تو ہم اس کی نافرمانی کی، اس کا حکم بجا نہیں لائے، اب آخرت میں ہم کو حکم دے رہا ہے، اس لیے فوراً ایک شخص تیزی سے دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف پہنچے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے اس پر آگ کو سرد کر دے گا اور سلامتی والی بنا دے گا، اور ایک دوسرا شخص جو جہنم کی طرف بڑھے گا لیکن اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈالے گا، بار بار پلٹ کر دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تو کیوں اپنے آپ کو جہنم میں کیوں نہیں داخل کیا، کیوں نہیں ڈالا جیسا کہ تیرے ساتھی نے کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت مجھے واپس بلا لے۔ تو دونوں بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، ان دونوں کی بخشش فرما دے گا، ان دونوں کو معاف فرما کر محض اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ مگر مفتی صاحب یہ فطری بات ہے کہ جو شخص دوزخ میں جب داخل کریں گے، جب اس کو دوزخ میں ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص چیخے گا، چلائے گا نا مفتی صاحب؟ تو ہر آدمی چیخے گا، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کیا اب ہر آدمی کو نکالیں گے؟ یہاں نہیں، یہاں جو ذکر ہے اب بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے عام طور پر دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے، اب بچوں کو گھر میں اندر کمرے میں بند کر دیجئے، بچے ایسی گڑبڑ کر دے کہ آپ کھول دیتے آپ دروازہ۔ تو یہ صرف محض بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ جس بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، جس بندے کو معاف فرمانا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ جیسے دنیا میں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے، یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، جس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ خود بخود اس کے لیے اسباب فراہم فرما دیتا ہے۔ یعنی اب ہر شخص کو جو ہے یہ تمنا میں اور یہ خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے، جیسا یہ 2 شخص چیخ و پکار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے واپس نکال لیا ہے، ہم کو بھی ایسے ہی نکال لے گا۔ اور دوسری بات کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ جو چیخیں گے اس وجہ سے نہیں، کچھ تکلیف سے چیخیں گے، اور یہ دونوں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو کر، اس کی رحمت کے طلبگار ہو کر چیخیں گے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے خود ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کہ کیوں تم دونوں کی چیخ و پکار زیادہ ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں عرض کریں گے کہ ہم اس لیے چیخ و پکار زیادہ کیے تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے، تیری رحمت جوش میں آ جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ اب جیسے سوچتے ہیں لوگ، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا شمار انہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، جس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ خود بخود اسباب فراہم کر دیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے احادیث شریفہ میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کا حساب کتاب ایسے کرتا ہے، مخلوق کے درمیان اور اس بندے کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے، اور تنہائی میں اس کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہونا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھی شمار ایسے ہی ہوگا، میرا بھی حساب کتاب ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ ضروری نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے اگر کسی کے ساتھ ایسا کرے تو یہ خالص اس کی رحمت ہے۔ حدیث نمبر 2703 ہے جی۔
بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، لہٰذا مومنوں کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے ویسا تو کوئی بندہ ڈر نہیں سکتا، البتہ جتنا ہو سکتا ہے احکام کی بجا آوری، احکام کو بجا لانا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے کبھی بھی کوئی شخص پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اگرچہ کہ مغفرت کا دار و مدار، نجات کی بنیاد عمل نہیں ہے، محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر بندہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن چونکہ ظاہری سبب، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے عمل کرنے کا، تو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اس کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کا اہتمام کرے، شرعی احکام پر عمل کرے، جہاں تک ہو سکے مستحبات اور سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ حدیث نمبر 2704 باب ما جاء ان اکثر اہل النار النساء۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ایوب عن ابی رجاء العطاردی قال سمعت ابن عباس یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنة فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں، دوزخ میں عورتوں کی کثرت ہے، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے، ناشکری کرتے ہیں وہ، اور ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، چغل خوری بھی کرتے ہیں، غیبت وغیرہ بہت ساری ایسی خرابیوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں غربا زیادہ ہیں، یعنی جنت میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو دنیا میں محتاجی کی زندگی، غربت کی زندگی، فقر و فاقے کی زندگی گزاری اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے طالب ہوئے، لوگوں کے سامنے فقر و فاقے کی شکایت نہیں کیے۔ اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے اس میں عورتوں کو زیادہ پایا کہ جہنم کی اکثریت عورتیں ہیں، لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گفتگو میں بھی احتیاط کریں اور شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں۔ حدیث نمبر 2705 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی و محمد بن جعفر و عبد الوهاب حدثنا عوف قالوا حدثنا عوف عن ابی رجاء العطاردی عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء واطلعت فی الجنة فرأیت اکثر اہلها الفقراء۔ هذا حدیث حسن صحیح هكذا يقول عوف عن ابی رجاء عن عمران بن حسین ويقول ایوب عن ابی رجاء عن ابن عباس وكلا الاسنادین ليس فيهما وقال ويحتمل ان يكون ابو رجاء سمع منهما جميعا وقد روى غير عوف ايضا هذا الحديث عن ابی رجاء عن عمران بن حسین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، وہاں کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کو زیادہ پایا، یعنی جہنم کی اکثریت عورتیں ہیں، اور جنت میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ جنتی غریب لوگ تھے، جنت میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو دنیا میں غربت کی زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا میں جنت مصیبت کی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کرنے میں کوشش کیے۔ حدیث نمبر 2706 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وهب بن جریر عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن النعمان بن بشیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اهون اہل النار عذابا رجل فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغه هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی ہریرہ وعباس بن عبد المطلب وابی سعید۔ جہنم میں جو سب سے کم ترین عذاب ہوگا، سب سے ہلکا آسان جو عذاب ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ 2 جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے،
اور آگ کی گرمی اور اس کی حرارت سے دماغ کھولنے لگے گا۔ پیر میں جوتے پہنے ہوئے رہیں گے آگ کے تو 2 چنگاریاں ہوں گی خالی، اس کے قدموں کے تلوے میں 2 تلووں میں 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، تو ان 2 چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ پکنے لگے گا، کھولنے لگے گا۔ یہ سب سے کمتر عذاب ہے جہنم کا۔ دوزخ کا سب سے معمولی عذاب کا یہ حال ہے کہ قدموں میں 2 چنگاریاں ہوں گی، 2 انگارے ہوں گے، 2 انگار کے 2 ڈلے ہوں گے، تو دماغ تک اس کا اثر ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے جن سے دماغ کھولتا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عباس بن عبد المطلب اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ جنتی اور جہنمی کا ایک بیان ہے۔ حدیث نمبر 2707۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا الحسن بن ذکوان عن ابی رجاء العطاردی عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخرجن قوم من امتی من النار بشفاعتی يسمون الجہنمیین۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ و ابو رجاء العطاردی اسمه عمران بن تیم ويقال بن ملحان۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بعض لوگ جو جہنمی کہلائیں گے میری شفاعت کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابو رجاء عطاردی کا نام عمران بن تیم ہے، انہیں ابن ملحان بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی میری امت میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے ایک قوم، ایک جماعت جہنم سے نکلے گی میری شفاعت کی وجہ سے، میری سفارش کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ شفاعت عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکلیں گے، جہنم کے باہر آئیں گے، تو ان کا نام جنت میں جہنمی رکھا جائے گا۔ ان کی تحقیر، توہین، انسلٹ کے لیے نہیں، اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی جہنم میں کوئلہ بن گئے تھے، بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے باہر نکالے گا، تو ان کا نام ہی جہنمی رکھا جائے گا، جہنمی ان کو کہا جائے گا، لیکن وہ جنت میں ہوں گے، جہنم میں نہیں رہیں گے۔ حدیث نمبر 2708۔ حدثنا سوید بن نصر اخبرنا بن مبارک عن یحیی بن عبید اللہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ هذا حدیث انما نعرفه من حدیث یحیی بن عبید اللہ ویحیی بن عبید اللہ ضعیف عند اہل الحدیث تکلم فیہ شعبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہو۔ جہنم سے جو فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور سو جائے، تعجب کی بات ہے۔ جہنم ایک انتہائی دہکتی ہوئی آگ اور خطرناک عذابوں کا مقام ہے۔ ایسی کوئی چیز آج تک خطرناک دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس سے بھاگنے والا اور سو رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اس کو فرائض ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور میں نے جنت کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طالب سو رہا ہو، جنت کا طالب ہو اور سو رہا ہو، تعجب کی بات ہے وہ۔ یعنی جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے جاگنا، شب بیداری اور اطاعت الہی میں وقت گزارنا چاہیے، جبکہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شب بیداری، رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ جب سب بندے خواب غفلت میں ہوں، سو رہے ہوں، ایسے وقت میں اٹھ کر عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اس میں ریاکاری کا بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جگہ جگہ احادیث شریفہ میں صلو باللیل والناس نیام کہا گیا کہ نماز پڑھو رات میں، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ جب سب خواب غفلت میں ہوں، اس وقت جاگ کر نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہے، اور اسی سے بندہ
جنت میں داخل ہوتا ہے اللہ کو راضی کر کے شب بیداری سے۔ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہر ولی کو ولایت ملی ہے تہجد کی نماز کی وجہ سے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ولی ہو اور اس تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو اولیاء کرام کے پاس تو انتہائی سختی کے ساتھ معمولات پر قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مطابق احکام پر عمل کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی جو بزرگان دین ہیں، متقی پرہیزگار لوگ، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا، ہر دور میں رہیں گے، کم ہی صحیح، لیکن ان کے وجود سے، ان کی ذات کی برکت سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ابدال، اوتاد، اقطاب اور اولیاء کرام موجود رہیں گے، اور انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آفتوں کو، بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو بہرحال بزرگان دین فرماتے ہیں اولیاء کرام کے، جس بزرگ کو بھی جو نعمت ملی، جو سرفرازی ہوئی اور درجات میں بلندی عطا ہوئی، وہ تہجد کی نماز کی وجہ سے ہوئی۔ لہٰذا رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور رات بھر جا کر عبادت کرنا۔ ایسا نہیں کہ کوئی رات بھر جا کر عبادت کرے اور فجر میں سو جائے، ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی رات کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں آرام کرتے تھے، ایک حصے میں مطالعہ کرتے تھے یا جو بھی ان کے معمولات ہوتے تھے اس کو انجام دیتے تھے، اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنم ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس سے جو راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے کا بھی اس کو بھاگنے کی بھی امید ہو، اس کو بھاگنا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی جنت انتہائی بہترین شاندار مقام ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کے کانوں نے سنا۔ سننا اور دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، آج تک کسی کے بشر کے دل میں آج تک کسی ان جیسی نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا۔ لہٰذا ایسی نعمتوں کا طالب ہو اور سو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2709، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان بن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواز متکبر هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ کون ہیں جنتی، جنت میں داخل ہونے والے؟ پھر فرماتے ہیں ہر وہ کمزور لوگوں کی نگاہوں میں گرے ہوئے، یعنی جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہوں گے جو لوگوں کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہوں گے، لوگ جن کو خاطر میں نہیں لائیں گے، معمولی سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، ان سے گفتگو کرنا، ان کو سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ مالدار لوگ معمولی سمجھیں گے، ایسے لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور ان کو قریب بھی آنے نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کی تحقیر کی جاتی تھی دنیا میں، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقے کی زندگی اختیار کی، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ یہ بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی شان ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا کرتا ہے، ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تم کو دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش اور حرام خور اور متکبر شخص جہنمی ہے۔ جہنم میں جو داخل ہوں گے کون ہوں گے؟ سرکش، اللہ کے احکام کو نہیں ماننے والا، اور حرام خوری کرنے والا، حرام کھانے والا، اور اترانے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو معمولی اور حقیر سمجھنے والا جہنمی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں اچھے صفات کو اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایسے صفات سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، حرام خوری سے بچنا چاہیے، تکبر، غرور، یہ سب خاک میں ملا دینے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بھی
بندے کو بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ابواب صفت جہنم جو حدیث نمبر 2675 سے ہم شروع کیے تھے، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ابواب صفت جہنم 2709 پر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ابواب الایمان ہے، ایمان کا بیان، ایمان میں کیا کیا چیزیں ہیں ان چیزوں